اسٹوڈینٹس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فراڈلینڈ ڈسبرسمنٹس. ہم نے جو ہے کیش اسکیمس کے اندر سیکنڈ کیٹیگری جو ڈسکس کرنی ہے وہ ہے فراڈلینڈ ڈسبرسمنٹس، جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے ابھی کہ کمپنی کے اکاؤنٹ سے جو ان کا کمپنی کا پورا پروسیس ہوتا ہے، فارمل پروسیس، آفیشیل پروسیس ہوتا ہے، کمپنی کے اکاؤنٹ سے جب پیمنٹ ہوتی ہے بالکل آفیشیل وے سے پیمنٹ ہوتی ہے، بالکل لیجیٹمیٹ وے سے پیمنٹ ہوتی ہے، لیکن جو پیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ بیسیکلی فیک ہوتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے ڈاکومنٹ سارے بن رہے ہوتے ہیں، اپروول ساری ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد چیک بنتا ہے، لیکن جو چیک بن رہا ہوتا ہے، جو پیمنٹ بن رہی ہوتی ہے، وہ بیسیکلی انلیجیٹمیٹ ہوتی ہے. تو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ فراڈلینڈ ڈسبرسمنٹس میں جو بندے ہیں وہ خود سے جو پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں پیمنٹ کی، وہ خود شامل ہوتے ہیں تاکہ ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو اپروو کر سکیں، جس کی وجہ سے یہ پھر انلیجیٹمیٹ پیمنٹ ہوتی ہے تھرو لیجیٹمیٹ وے. اس میں سب سے پہلا ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک ایگزامپل ہے شیل کمپنی اسکیمز. شیل کمپنی اسکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپنی جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. جیسے کہ اگر میرے پاس اتھارٹی ہے، میں کمپنی کے پروسیس میں ہوں، تو میں کیا کروں گا، کمپنی کے پاس ایک اپرووڈ وینڈر لسٹ ہوتی ہے کہ کمپنی صرف انہی وینڈر سے پرچیزز کرے گی. ٹھیک ہے، وہ 50 وینڈرز کی لسٹ بھی ہو سکتی ہے، 200 وینڈرز کی لسٹ بھی ہو سکتی ہے، 500 وینڈرز کی لسٹ بھی ہو سکتی ہے. تو میں کیا کروں گا، میں پہلے ایک کمپنی جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، میں اس کے اندر اپروو وینڈر لسٹ کے اندر اس کا نام ڈلوا دوں گا. ٹھیک ہے، اب اپروو وینڈر لسٹ کے نام ڈل گیا. پھر اس کے بعد کیا کیا، میں نے ایک فیک انوائس بنوائی کسی سے. اب میرے پاس اتھارٹی ہے، میں اس انوائس کو بھی اپروو کر دوں گا، اور پھر اس کے بعد میرے پاس ہی اتھارٹی ہے کہ میں نہیں چیک بنانا ہے، تو میں چیک بناؤں گا، اور چیک بنا کے جو ہے وہ جو میرے ساتھ شراکت دار ہوگا، جو میرے ساتھ انوالو ہوگا، میں وہ چیک اس کو دے دوں گا، اور بعد میں جا کے بینک سے کیش کرا لوں گا. اب وہ چیک کس کے نام ہوگا؟ ظاہری بات ہے اس فیک کمپنی کے نام پہ جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو آپ کو پتا ہے کہ بینکس کے اندر آپ آرام سے اپنی کوئی سی بھی کمپنی کھلوا سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے کوئی سی اے بی سی اینڈ کمپنی لمیٹڈ کھلوائی بینک میں، اور ٹائٹل آف اکاؤنٹ اے بی سی اینڈ لمیٹڈ آپ نے اوپن کروا لیا اس نام سے بینک میں. آپ نے اسی نام سے جو ہے اپروو وینڈر لسٹ میں کمپنی کا نام ڈال دیا. پھر آپ نے اسی کے نام سے ایک فیک انوائس بنا دی، اور اسی کے نام پہ آپ نے چیک بنوایا، اور جا کے آپ نے اپنے دوست کو پکڑا دیا، اور بعد میں جا کے جب چیک بن گیا اس سے چیک لے لیا، اور جا کے اپنے اکاؤنٹ میں جو آپ نے کھلوایا اس سے ڈپازٹ کرا لیا. شیل کمپنی اسکیمز ہوتی ہیں آپ کی کہ ایک وینڈر جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ 3 لائنز بہت امپورٹنٹ ہیں. شیل کمپنی اسکیمز، A shell company scheme involve using a fictitious company, جو میں آپ کو بتا رہا تھا fake company, created for the sole purpose of committing a fraud to generate checks from the company resources. تو یہ تھا ہمارے پاس ایگزامپل شیل کمپنی کی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پاس تھرو اسکیمز. اس میں کیا ہوتا ہے، وینڈر ایگزسٹ کرتا ہے. شیل کمپنی میں کیا تھا، وینڈر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، فکٹیشیس ہے. اس میں پاس تھرو اسکیمز کے اندر کیا ہے، ایک وینڈر ایگزسٹ کرتا ہے لیکن آپ اس سے پرچیزز بھی کر رہے ہیں. شیل کمپنی میں کیا تھا، آپ وینڈر بھی فیک تھا اور چیزیں بھی نہیں منگوا رہے تھے. یہاں پہ وینڈر بھی ایگزسٹ کرتا ہے، آپ اس سے پرچیزز بھی کر رہے ہیں، لیکن اس وینڈر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چیز اگر 100 کی دے رہے ہیں تو آپ یہ چیز آپ 150 کی دیں ہمیں. آپ وینڈر کو خود کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پرچیزز مطلب مہنگی کریں، انفلیٹڈ پرائسز پہ کریں. تو آپ جتنی سپوز 100 کی پروڈکٹ ہے تو 150 کی، 5000 کی ہے تو 7000 کی ہمیں آپ دیں. تو جو اوپر والی اماؤنٹ ہوتی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، وہی وینڈر اسی اماؤنٹ پہ جو ہے وہ انوائس کرتا ہے کمپنی کو. اب وینڈر بھی جینون ہے، انوائس بھی جینون ہے. اب وہ بندہ انوائس بھی اپروو کر دے گا کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، اور پھر وہ بندہ چیک بنا کے اس وینڈر کو دے دے گا. اور جو اوپر والی اماؤنٹ تھی وہ کیا کرے گا، وینڈر اس بندے کو لا کے دے دے گا، یہ لیں سر، یہ آپ نے جو اوپر والی اماؤنٹ تھی، جو ایکسیس اماؤنٹ تھی، یہ آپ کی ہے تو یہ آپ لے لیں. تو اس میں کیا ہوا، پاس تھرو اسکیمز میں آپ نے انفلیٹڈ پرائسز پہ جو ہے وہ آپ نے پرچیزز کی ہیں. اس میں وینڈر بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس میں وینڈر کے ساتھ ساتھ آپ نے پروڈکٹس بھی پرچیز کیے ہیں لیکن انفلیٹڈ پرائسز پہ.
تو آپ کے پاس بزنس اتھارٹی تھی, آپ نے انوائس بھی اپروو کر دیا, آپ نے چیک بھی بنا دیا, مہنگی چیزیں بھی خرید لی, اور جو اوپر والے پیسے ہیں وہ آپ کے پاس آ گئے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سلائیڈ میں تھرڈ لائن, ہی ایکچولی بائز پروڈکٹس تھرو دی پاس تھرو وینڈر. دا پریپریٹر ہوتا ہے فراڈ کرنے والا, فراڈسٹر, سیلز دا گڈس ٹو ہز امپلائر بٹ این انفلیٹڈ پرائز. Paying excessive prices for goods is possible because the preparator is in a position to approve invoices. تو یہ تھا ہمارا pass through schemes. تھرڈ ایک اور ہمارے پاس ٹائپ آ جاتی, فردر سب کیٹیگری آ جاتی ہے, fraudulent disbursement scheme. نان accomplice vendor. اس میں کیا ہوتا ہے, نان accomplice vendor میں جو وینڈر جس سے آپ پرچیزز کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. مطلب ایک وینڈر ایگزسٹ کر رہا ہے, اس سے چیزیں بھی پرچیز کر رہے ہیں آپ لیکن اس وینڈر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ فراڈ کر رہا. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اب کس طرح سے یہ پاسبل ہوتا ہے اس کی بھی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو فردر کلیئرٹی آ جائے. ایک وینڈر نے 20,000 یا 1 ملین روپیز کی انوائس دی, یا ہم اس کو چھوٹی اماؤنٹ کر لیتے ہیں, 1 لاکھ کی انوائس دی. آپ نے اس کو چیک دینا تھا, آپ نے اسے یہ کہا 5 دن بعد, یار وہ تمہاری انوائس نہ گم گئی ہے, یار ایک اور انوائس دے دو. ٹھیک ہو گیا, ایک اور انوائس دے دی. اب اس نے کیا کیا, پہلے انوائس کے اگینسٹ بھی چیک دے دیا, اور دوسری انوائس کے اگینسٹ بھی چیک دینا تھا, اس کو چیک دے دیا. اب وینڈر نے کہا یار مطلب آپ نے ہمیں نا مجھے ایک انوائس کے اگینسٹ 2 پیمنٹس کر دی ہیں. اگر وینڈر نہیں بھی کہتا تو وہ کل کو 2 دن بعد خود بھی کہہ سکتا تھا, یار میں نے تمہیں ایک انوائس کے اگینسٹ 2 پیمنٹس کر دی, تو تم مجھے نا ریفنڈ کر دو, میں نے جو 1 لاکھ روپے آپ کو 2 دفعہ پے کر دیے, مجھے ریفنڈ کر دو. اب جب وہ وینڈر ریفنڈ کرے گا تو وہ کہے گا یار اچھا یہ نا آپ نا اس نام کا چیک بنا دو. اب وینڈر کو کیا پتا, اب وینڈر جو ہے جیسے کہ اس نے ایک فیک کمپنی کھلوائی ہوئی ہے, AB&Co کمپنی, تو وہ کیا کرے گا, وہ وینڈر کو کہے گا اس نام کا چیک بنا دو. وہ چیک جو دوسرا 1 لاکھ روپے زیادہ گیا تھا, سیکنڈ جو ہم نے پیمنٹ کی تھی 1 لاکھ روپے کی ایکسیس, اس بہانے سے کہ آپ کی انوائس گم گئی ہے. اب وہ کیا کرے گا, وہ اس کو ریفنڈ کے چکر میں وینڈر کو کہے گا کہ یار آپ مجھے نا AB&Co کمپنی کے نام سے جو ہے نا چیک بنا دیں. وہ بنا دے گا, وہ بنانے کے بعد اس کو چیک دے گا, اور وینڈر کیا کرے گا, اور وینڈر کرے گا جی کیا کہتے ہیں, وینڈر اس کو جب انوائس دے دے گا تو پھر اس کے بعد کیا کرے گا, جو پروکیورمنٹ والا بندہ ہوگا وہ جا کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دے گا AB&Co کمپنی جہاں پہ اس نے فیک اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا. تو اس کیس میں کیا ہوا, اس کیس میں وینڈر کو بھی پتا تھا, وینڈر کو یہ پتا تھا کہ انوائس گمی ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ انوائس جو گمی ہے وہ انٹینشنلی جو ہے وہ کہا گیا ہے, انوینشلی اس سے جو دوبارہ انوائس مانگی گئی ہے, اور جو دوبارہ انوائس مانگی گئی ہے انٹینشنلی اس کو دوبارہ پیمنٹ کی گئی جو اس نے انوائس دی تھی. دوبارہ پیمنٹ کے پیچھے کیا مقصد تھا, تاکہ جب وہ ریفنڈ کرے تو وہ پھر اس نام سے ریفنڈ کر دے جو کہ ایک فراسٹر نے ایک فیک کمپنی کھولی ہوئی تھی, اس کے نام سے وہ ریفنڈ کر دے گا, وہ چیک جا کے بینک میں جمع کرا دے گا, اور وہ اس کے پاس پیسے آ جائیں گے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے اس میں 4th لائن, ہاؤ ایور دا وینڈر از ناٹ این اکمپلس. اکمپلس ہوتا ہے ملا ہونا, تو وہ ملا ہوا نہیں تھا, بٹ ریدر این انوسینٹ پارٹی بینگ یوزڈ بائی دا perpetrator. The perpetrator could bill or overbill the company using the vendor's invoices and either intercept the check for the invoice or send the check to the vendor and ask for a refund from the vendor and intercept that check. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم نے ایک ڈسکس کیا تھا 3rd سب کیٹیگری. اس کے بعد آ جاتی پرسنل پرچیزز. آپ کو پتا ہے کہ آج کل آپ آن لائن پرچیزز بھی کر سکتے ہیں, تو بہت سی کمپنیز نے پرچیز مینیجرز کو, پروکیورمنٹ مینیجرز کو اپنا کارڈ دیا ہوتا ہے, کریڈٹ کارڈ. یہ آپ کو کمپنی کے حوالے سے کچھ بھی پرچیز کرنی ہے تو آپ یہ کریڈٹ کارڈ کے تھرو پرچیز کر سکتے ہیں, آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں. تو آج کل آپ کو پتا ہے آن لائن پرچیزز کا ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے. تو بہت سے امپلائیز کیا کرتے ہیں, اس میں سے پھر جو کریڈٹ کارڈ کی فیسلٹی ہوتی ہے وہ بزنس پرچیزز کے ساتھ ساتھ اپنی پرچیزز بھی کرنا شروع کر دیں گے. کوئی چھوٹے سے شوز منگوا لیں گے, یا اس کے ساتھ کیا کریں گے, کسی کمپنی کا کسی جم کی ممبرشپ پرچیز کر لیں گے. کوئی بھی پروڈکٹ وہ پھر آن لائن خرید لیتے ہیں, کیونکہ کمپنی کی اتنی زیادہ پرچیزز آ رہے ہوتے ہیں, اس میں سے تھوڑی سی وہ پرچیزز اپنے لیے بھی کر لیں گے, تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو ٹرائی کرنا انٹل اینڈ اس کا آڈٹ نہ ہو. تو اگر انٹل اینڈ کا آڈٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو ساری کی ساری چیزیں جو اس میں ہوئی ہوں گی وہ ڈیٹیکٹ ہو جائیں گی, لیکن یہ بہت کم ہوتا. تو اس لیے تو پرسنل پرچیز اسکیمز میں آپ کا جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ آ گئی ٹیکنالوجی میں, تو بہت سی پرچیز مینیجرز جو ہیں وہ پھر اپنی پرسنل پرچیزز کر لیتے ہیں. اس طرح سے ہوتی ہیں.
نیکسٹ ہے ہمارے پاس غوسٹ امپلائی اسکیمس. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے شیل کمپنی اسکیم تھا کہ ایک بندے کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ وینڈر لسٹ کے اندر ایک فیک وینڈر ڈلوا دیتا ہے, اسی کے نام کی انوائس اپروو کر دیتا ہے, جنریٹ کرتا ہے خود ہی انوائس اور خود ہی اپروو کر دیتا ہے چیک. اسی طرح غوث امپلائی اسکیم کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ایسے امپلائی کو پیمنٹ کر دی جو کہ اس کمپنی میں کام ہی نہیں کرتا, جو کہ اس کمپنی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ نے ایک ایسے امپلائی کو پیمنٹ کر دی. اب اس کی ایگزامپل کیسے, ایک بندہ جو پے رول بنا رہا ہے, جو سیلریز بنا رہا ہے لوگوں کی, وہ کیا کرے گا, ایک بندے کا نام ان کر دے گا, اسی کے نام پہ وہ فیک آرس بھی ڈلوا دے گا کیونکہ اس کے بعد اتھارٹی ہے, وہ فیک آرس بھی ڈال, اس نے اتنے گھنٹے کام کیا ہے, اور پھر اس کے بعد اکاؤنٹ نمبر بھی ڈال دے گا جو اس نے ایک بینک اکاؤنٹ اس کام کے لیے اوپن کروایا ہوگا اور اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے سیلری ٹرانسفر کروا رہا ہوگا. تو ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ غوث امپلائی اسکیم اس طرح سے مطلب فراڈ ہو سکتا ہے غوث امپلائی اسکیم میں کہ ایک بندے کے پاس اتھارٹی ہے, وہ فیک امپلائی بھی جنریٹ کر دیتا ہے, اس کے آرس بھی ڈلوا دیتا ہے, سیلری بھی ان پٹ کر دیتا ہے اور پھر ٹرانسفر بھی کروا دیتا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس کمیشن اسکیمس. کمیشن نام سے پتہ لگ رہا ہے, سیلز جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو کمیشن ملتی ہے. تو ایک بندے کے پاس اتھارٹی ہے, ایک آفیشیل امپلائی کے پاس اتھارٹی ہے, وہ جان کے جو ہے وہ بوگس سیلز ڈلوا دیتا ہے. کسی سے مل کے بھی ڈلوا سکتا ہے جو سیلز کی کیلکولیشنز کر رہا ہے, اسے کہتا ہے یار میری اگر سیلز ہوئی ہیں تو اس کے اوپر 20% کمیشن ہے, تو میری سیلز جو ہے نا تم ڈبل تو نہ شو کرو, لیکن جتنی میں نے سیلز کی ہیں اس کا جو ہاف ہے نا وہ ایکسٹرا ایڈ کر دو میری سیلز میں, کہ میں نے ایکچوئل میں 10 لاکھ روپیز کی سیلز نہیں کی, میں نے 13 لاکھ کی سیلز کی ہیں یا 15 لاکھ کی سیلز کی ہیں. اب اس کے اوپر آپ کو 10% کمیشن ملنا ہے, مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں 15 لاکھ کے اوپر 10% جو ہوگا وہ 1.5 لاکھ روپے کا اگر آپ کو ملتا ہے کمیشن, تو آپ یہ کہیں گے یار چلو تم جتنی ایکسٹرا سیلز ڈالو گے اس کا کچھ پورشن جو ہے نا جو آپ کے ساتھ ملا ہوگا, جو آپ کے لیے بوگس سیلز ڈالے گا, آپ تھوڑا سا کمیشن اس کو دے دیں گے, باقی کمیشن آپ اپنے پاس رکھ لیں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ بوگس سیلز کے تھرو آپ اپنی کمیشن لیتے ہیں اور جو ایکسٹرا آپ لیتے ہیں اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ آپ جو آپ کے ساتھ ملا ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں اور باقی آپ خود رکھ لیتے ہیں. نیکسٹ آپ کے پاس فالس ورکرز کمپنسیشن اسکیم. اب ورکرز کیا کرتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں مل کے اندر, ان کو چوٹ لگ جاتی ہے. اب جن کو جنون چوٹ لگی ہے اس کے تھرو آبویسلی کمپنی سے ہم نے امپلائیز کی انشورنس کروائی ہوتی ہے, جیسے ان کو چوٹ لگتی ہے ان کا جو بھی خرچہ آتا ہے اس کو کرنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں انشورنس کمپنیز والے کیا کرتے ہیں آپ کو اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں, آپ کو ریمبرسمنٹ کر دیتے ہیں. آپ ان کو انوائسز دکھاتے ہیں, یہ دیکھیں یہ میرے ٹیسٹ ہوئے تھے, یہ جو ہے میڈیسنز آئی ہیں, تو اس کے اگینسٹ آپ کو انشورنس کمپنی کیا کرتی ہے, پیمنٹ کر دیتی. یہ ہوتا ہے جنرل پروسیس جو ایک آفیشیل پروسیس ہوتا ہے. اب ورکرز کیا کرتے ہیں, چوٹ لگی نہیں ہوتی ہے, ایسے ہی بلز آپ کو پتہ ہے میڈیسنز کے آرام سے مل جاتے ہیں مارکیٹ سے, وہ بلز اٹھاتے ہیں مارکیٹ سے, انہوں نے پرچیز نہیں کی ہوتی میڈیسنز, بس بلز لیتے ہیں میڈیکل اسٹور سے, اپنی انشورنس کمپنی کو دے دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں یہ چوٹ لگی تھی تو یہ ہمارا خرچہ آیا, تو انشورنس کمپنی والے کیا کرتے ہیں آپ کو ریمبرسمنٹ کر دیتے ہیں. تو ایک چوٹ جو لگی ہی نہیں اس کے اگینسٹ آپ نے ایکسپینس کلیم کر لیا, تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں فالس ورکرز کمپنسیشن اسکیمس. نیکسٹ ہے فالسیفائڈ ویجز اسکیم. اب ویجز جو ہوتے ہیں وہ پرماننٹ نہیں ہوتے ہیں, یہ جتنے گھنٹے کام کرتے ہیں ان کو اتنے گھنٹے کی پیمنٹ ملتی ہے. اب اگر انہوں نے یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, جیسے انہوں نے 8 گھنٹے کام کیا تو 8 گھنٹے کی پیمنٹ, 5 گھنٹے کام کیا 5 گھنٹے کی پیمنٹ. اب یہاں پہ پروسیس کیا, اگر یہ اٹینڈنس خود لگا رہے ہیں مینولی, تو جس دن انہوں نے 5 گھنٹے کام کیا انہوں نے چھپکے سے 7 گھنٹے کام کر دیا. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی سپروائزر ان کی اٹینڈنس لگا رہا ہے تو سپروائزر کیا کرے گا, اگر 5 گھنٹے کام کیا تو 8 گھنٹے لکھ دے گا اس نے 8 گھنٹے کام کیا, تو جو اوپر والی پیمنٹ ہے ورکر کو کہے گا اس میں سے آدھے پیسے تمہارے آدھے میرے. اسی طرح اتنے زیادہ ورکرز آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو سب کے 2-2 3-3 آر زیادہ لگاتا جائے گا اور سب کو کہے گا یار اس میں تمہارا بھی فائدہ میرا بھی, جو اوپر والے آرز ہیں اس کے جو بھی کمپنسیشن بنے گی آدھی تمہاری آدھی میری. تو اس کو کہتے ہیں فالسیفائڈ ویجز اسکیم, کے وہ گھنٹے جو آپ نے کام نہیں کیا اس کے اگینسٹ آپ پیسے لے لیتے ہیں. تو یہ تھی ہماری سیکنڈ سب کیٹیگری آف کیش اسکیمس. سب کیش اسکیمس پہلے لارسنی تھا, دوسرا فالسیفائڈ ڈسبرسمنٹس تھی. تو یہ تھی, ہم نے ساری اس کی فردر سب کیٹیگریز بھی ڈسکس کر لی ہیں, تو ہم نیکسٹ کیٹیگری کی طرف جائیں گے.